اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرن، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ شریعت کے احکام کی بنیاد چاند کے مہینوں پر ہے، قمری مہینوں پر ہے، جن کا حساب چاند سے ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یہاں اللہ کی کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، قرآن پاک مراد ہے، اور وہ حکم مراد ہے جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا۔ یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، قرآن پاک میں، لوح محفوظ میں، اور اس حکم میں جو اللہ نے بندوں پر لازم فرمایا۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، منہا، ان میں سے، یعنی ان 12 مہینوں میں سے، اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور حج سے واپس آتے ہیں۔ ذوالقعدہ کو ذی قعدہ بھی پڑھا جاتا ہے، ذوالحجہ کو ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک مہینہ ان تینوں سے جدا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ چونکہ زمانی جاہلیت میں چاروں طرف جنگ ہوتی تھی اور دشمن ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے اور ہر وقت لڑائی کا ماحول رہتا تھا، لیکن یہ 4 مہینوں میں امن رہتا تھا۔ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ و محرم، یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر اہل مکہ نے یہ سوچا کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں، ساتھ میں عمرہ بھی کر لیتے ہیں، تو ہماری آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ پورے سال نہیں ہوتا، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہو سکتا، تو لوگ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں حج کے لیے آتے، پھر حج سے واپس جاتے، پھر دوسرے کسی مہینے میں انہیں عمرے کے لیے آنا پڑتا۔ تو چونکہ پورے سال جنگ رہتی تھی، صرف رجب کا ایک مہینہ تھا ان 3 مہینوں کے علاوہ جس میں امن تھا، تو پھر لوگ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ پھر کفار مکہ میں اور عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ عمرہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں مدینہ شریف سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے جب روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، تو کافروں نے یہی سوال کیا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ و محرم میں تو عمرہ ہو نہیں سکتا، تو آپ کہہ رہے ہیں میں عمرے کے لیے آیا ہوں، ہمیں لگتا یہ ہے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں ہمیں عمرہ کرنا ہے، لیکن آپ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ عرب لوگ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں جنگ کو حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ کی گئی۔ تو میں کر رہا تھا کہ رجب کا مہینہ ایک، جب کفار نے یہ مشہور کیا کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہو سکتا، عمرے کے لیے الگ آؤ تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو، تو اب لوگوں نے سوچا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کے علاوہ پورے سال تو امن رہتا نہیں ہے، صرف ایک رجب کا مہینہ ہے، تو لوگ رجب میں ہی عمرے کے لیے آتے تھے، اور پھر رجب عمرے کا مہینہ مشہور ہو گیا۔ اگلی شرط فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم،
تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ ان مہینوں کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ پورے سال جو نیکیاں کرتے ہو ان سے زیادہ ان مہینوں میں نیکیاں کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ یعنی پہلے ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا منع کیا گیا تھا، لیکن اس آیت کریمہ میں اجازت دے دی گئی کہ جہاد عبادت ہے، انسان اپنی ذات کے لیے جہاد نہیں کرتا، وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو لہذا اے مسلمانوں، رجب میں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم میں بھی جہاد کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ ان کی نصرت فرماتا ہے۔